میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے آنریبل چیئرمین ٹریبونل شاہد منصور منظر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نہ کوئی مجھ میں ہنر ہے نہ ادا رکھی ہے، میرے آقا نے میری بات بنا رکھی ہے، کوئی بھی رنج و الم مجھ کو ستا سکتا نہیں، ان کی چاہت میں ہر ایک غم کی دوا رکھی ہے، بخش دی جائے گی سب ان کی شفاعت کے طفیل، میرے عملوں کے لیے جو بھی سزا رکھی ہے، آسی و غم نہ کرو نام محمد کی قسم، ان کے اس نام میں اللہ نے شفا رکھی ہے، میں غلامان محمد کے غلاموں کا غلام، میں نے یہ بات بھی دنیا کو بتا رکھی ہے، مومنوں خوب پڑھو ان پہ درود و سلام، میرے اللہ نے بڑی اس میں جزا رکھی ہے، کاش ہر شب مجھے دیدار عطا ہو یا رب، میرے لب پر تو بس اب ایک دعا رکھی ہے۔ تھینک یو جی۔ تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس خوبصورت پروگرام، علمی پروگرام، کچھ سیکھنے کے لیے آپ نے ہمیں موقع دیا اور ہم آپ لوگوں کے اس پروگرام میں شریک ہیں۔ میں جناب محترم پریزیڈنٹ ٹیکس ایڈوائزر جناب میاں غفار صاحب، جناب محترم خواجہ صاحب، محترم ہمارے جج صاحب ہیں ابصار صاحب کسٹم سے، حافظ ابصار صاحب، میرے ساتھی ممبران جناب میاں توقیر اسلم صاحب، جناب شابان بھٹی صاحب، سجاد کھوکر صاحب، مسٹر سرفراز صاحب، آپ تمام لوگ جو بھی اس پروگرام میں شریک ہیں، وقتاً میں سب لوگوں کا انفرادی طور پہ نام نہیں لے سکتا، میرے لیے آپ لوگ بڑے قابل احترام ہیں، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے ذکر کروں گا جناب خواجہ صاحب کا، ابھی وہ جو کتابچہ اردو میں دیا گیا تو مجھے دیکھ کے بڑا اچھا لگا۔ اصل میں ہمارا پورا معاشرہ ایک منافقت پہ کھڑا ہے اور ہم ہر طبقے کے، ہر پیشے کے لوگ ہم الفاظ بیچ رہے ہیں، مشکل الفاظ کا ذخیرہ جو ہے سب لوگوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے اور وہ الفاظ بیچتے ہیں روزانہ، اس میں سروسز پرووائڈ کرنے والے لوگ بھی ہیں، اس میں باقی حضرات بھی ہیں، تو ہر شعبے میں، یہ قانون کے شعبے میں بھی ہے، یہ ڈاکٹر بھی ہیں، اس میں تقریباً ہر شعبے کے لوگ وہ مشکل الفاظ کا جو ذخیرہ ہے اس کو بیچ کے اپنے روزمرہ کے معاملات چلا رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کا کن لوگوں کے لیے ہے قانون، کن لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، کن لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے جو علمی ادارے اس وقت، میرے خیال پہلے بھی شاید ذکر کر چکا ہوں، ہمارے ملک میں اس وقت باقی جو آپ نے بزنس مین کے حوالے سے وہ تو آپ لوگ یہ ڈسکشن کر رہے تھے، ماشاءاللہ جو ہمارے اسپیکر حضرات یہاں موجود تھے انہوں نے بہت ڈیٹیل سے انہوں نے ذکر کیا، اور یہ بہت اچھی کاوش ہے کہ تمام لوگوں کو جو یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی، اور ساتھ میرے خیال میں اسٹوڈنٹ کو بلانا چاہیے، جو نئے پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں ان کو ضرور شرکت کرنی چاہیے، تاکہ یہ آپ کا جو اسپیشل لاز ہیں اس پہ لوگوں کو اپنا تھوڑا سیکھنے کا موقع ملے، اور معاشرے کے لوگ جو ہیں آپ کے ٹیکس اپنا جو دینے والے لوگ ہیں ان تک بھی اپنے آپ، خاص طور پہ خواجہ صاحب کی جو یہ کاوش ہے اردو میں جو وہ ان تک یہ پہنچنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو ٹیکس ہم پہ لگ رہا ہے وہ ہے کیا، یعنی کہ ان کو اس چیز پہ
ان کا نالج ہوگا تو پراپر طریقے سے آگے چلیں گے۔ دوسرا، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بے اعتباری بہت ہے ایک دوسرے پر۔ مثلا جیسے ابھی کافی جو ہمارے اسپیکر حضرات تھے، خاص طور پہ ہمارے یہ بھائی، انہوں نے جو بات کی وہ انہوں نے کہا کہ جو بھی ٹیکس کے متعلق جو امینڈمنٹ آ رہی ہیں، جو چیزیں آ رہی ہیں، وہ اسٹیک ہولڈر سے ڈسکس نہیں کی جا رہی، ان کو پراپر طریقے سے لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا کہ یہ ہم ٹیکس لگا رہے ہیں، اس کا معاشرے پہ کیا اثر پڑے گا۔ تو یہ لازمی چیزیں، لیکن میرے خیال میں وہاں جو ہمارے اوپر دوست حضرات جو ہیں، میرے خیال میں وہ یا تو جو ڈیسیژن لے رہے ہیں مجبوری کی حالت میں لے رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اپنے لوگوں پہ اعتبار نہیں کرتے، جیسے ہم سارے لوگ نہیں کرتے۔ اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں ہم اپنے بیٹے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہمارا جو بیٹا ہے وہ بھی ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ اس معاشرے میں اس جگہ تک جہاں تک ہم آ گئے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ اور دوسرا، ہم اپنے معاملات کو اتنا زیادہ آج کل کے اس نفسا نفسی کے دور میں ہم اتنے پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ کریکٹر کیا ہوتا ہے، کردار کیا ہوتا ہے، زندگی کیسی گزارنی چاہیے، اخلاقیات کیا ہیں۔ آج ہمارا استاد بھی جو تعلیم ہمیں دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ آپ کو پیسہ کیسے کمانا ہے۔ آج ہمیں ہمارے ماں باپ بھی گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے انسان بننا ہے، وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے زندگی بہت مشکل ہے، اس کے لیے آپ پیسہ کمانے کے گر سیکھ کر آئیں، اس تعلیم سے پیسہ کمانے کے گر سیکھیں اور زندگی گزارنے کا۔ جب اس مسائل میں ہم لوگ سارے لوگ الجھ جاتے ہیں تو پھر ہمیں نہ اپنا والد یاد رہتا ہے، نہ اپنا بھائی یاد رہتا ہے، نہ بہن یاد رہتی ہے، نہ ملے دار یاد رہتا ہے۔ تو مہربانی کر کے یہ میں جنرل باتیں اس لیے کر رہا ہوں، علمی حوالے سے تو آپ لوگ نے ماشاءاللہ بہت اچھا یہاں بات کی اور سکھانے کی کوشش کی، وہ ضروری چیزیں ہیں ساری، لیکن میرا جو ذہن ہے، میں جو سوچ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے اچھا انسان بننا چاہیے۔ اچھا، ادارے مضبوط ہوں، ادارے کیسے مضبوط ہوں گے کہ ہم سارے لوگ مل کے ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ بار ایسوسیشنز ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے نوجوان آنے والے جو ان کے جونیئرز ہیں، جو نئے آنے والے دوست ہیں، ان کو اخلاقیات کی، ایتھکس کی پہلے تعلیم دیں۔ اسی طرح ہر شعبے میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو ہمارے ادارے ہیں، ایسا ایسا وہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، ان میں بہتری آنے کی بجائے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو مہربانی کر کے کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے، ہمیں اس میں اوپن ڈسکشن کرنی چاہیے، اس میں ہم ڈائلاگ ہونا چاہیے معاشرے کے اندر کہ ہم اسٹیٹ کا اور گورنمنٹ کا فرق سمجھیں۔ اسٹیٹ کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، اسٹیٹ ہر صورت میں طاقت میں ہوگی تو ہمارا معاشرہ ایک اسٹرانگ فوٹنگ پہ ہوگا، لیکن یہاں پہ ہمیں یہ سارے فرق ختم ہو گئے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی ہم سب لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ دوسرا، میں کافی چیزیں آپ لوگوں کے لیے لکھ کر بھی لے آیا تھا، میں دیکھتا ہوں کچھ ایسی کام کی چیز جو آپ لوگوں کو ٹربونل کی ہسٹری کے متعلق ہے۔ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹربونل بہت، ہماری ہسٹری جو ہے ٹربونل کی بہت پرانی ہے، خاص طور پہ 1940 سے تو ہمارا ٹربونل کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ آج 2022 میں آ کر اتنی مشکل سے یہاں تک ہم آئے تھے، 2022 سے ٹربونل کو اسٹرانگ ہوتے ہوتے، کافی چیزوں میں تبدیل ہوتے ہوتے یہاں تک
اس کو مزید آگے ہمیں زیادہ طاقتور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں ادارے کا سربراہ ہونے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں کافی کمزوری ہے اور اس میں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، بار کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے آگے یہ بات پہنچانی ہوتی ہے کہ ادارے کو کیسے مضبوط کیا جائے، اس میں جو اس کو طاقتور کرنے کی جو چیزیں ہیں اس پہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ کمزور کرنے والی چیزوں کی طرف جانا چاہیے۔ اسی طرح بار کے دوست اپنی بار کا جو ان کی فنکشنز ہیں، کوئی جو کام ہے، اس کو پراپر طریقے سے سمجھیں کہ وہ بار اپنے جو ان کے کلائنٹس ہیں، ٹیکس پیئر ہیں، ان کا ملک جو ہے وہ اسی طرح اداروں کے ساتھ پل کا کردار کرتے ہیں آپ لوگ ادا، تو وہاں پہ بھی آپ لوگ بڑے کانشیس ہو کے چیزوں کو دیکھیں اور دلیری سے آگے بڑھیں۔ رزق میری رب کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نصیب میں رزق لکھا ہے وہ رب تعالیٰ سب لوگوں کو دیتا ہے، لیکن جب ہم کوئی اپنے دل سے کوئی اچھا کام کرتے ہیں، ہم اپنی ڈیوٹی پراپر طریقے سے سر انجام دیتے ہیں تو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور یہ سیٹسفیکشن جو ہے ہمیں اس میں سکون ملتا ہے۔ زندگی چند دن کی ہوتی ہیں، اسی طرح عہدے بھی چند دن کے ہوتے ہیں، تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ زندگی کی حقیقتوں کو سمجھیں، زندگی کی اصل کو سمجھیں۔ تو مہربانی کر کے جو تھوڑی بہت جو ہم میں معاشرتی منافقت ہے اس سے باہر نکل کے آپ تھوڑا اپنے آپ کو ریل اس میں لے جائیں، حقیقی زندگی کی طرف جائیں، جو زندگی کے آپ کے روزمرہ ہیں یا آنے والے مرنے کے بعد کے جو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہاں جو ہمارا سب سے بڑا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، وہ ہمارا اپنے اللہ کی مخلوق میں باہمی جو تعلق ہے اس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ تو مہربانی فرما کے آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنے زندگی میں ایسے عمل کر کے جائیں کہ یہاں اس دنیا میں بھی رب تعالیٰ کا کرم ہو ہم پہ، اور اللہ کی مخلوق ہم سے خوش ہو، ہم ایک دوسرے پہ اعتبار کرنے والے بنیں، اور جب اس زندگی کے بعد اللہ کے پاس وہاں حاضری ہو تو میرے خیال میں سب عبادتوں سے، سب چیزوں سے ہٹ کے جو حساب کتاب میں جو آپ کی فیور میں جو چیز جائے گی وہ اللہ کے مخلوق سے آپ کا تعلق ہے۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ ساتھ ہی میں نے دو چیزیں میرے خیال میں میاں صاحب نے فرمائی تھی کہ ٹور پروگرام کے حوالے سے گجرانوالہ اور فیصل آباد کہ وہاں پہ ٹور پروگرام ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی میاں صاحب نے خود ہی فرما دیا تھا کہ ہمارے فائنینشیل جو معاملات ہیں وہ اس وقت بہت اس میں ہیں۔ تو جیسے ہی یہ میں ابھی بھی میری پچھلے ہفتے سیکرٹری صاحب سے ساتھ میٹنگ تھی، میں نے ان کو یہ کہا کہ ہمارا اتنا بڑا ٹرمینل ہے، 21 بینچز ہیں، تو ان پورے سسٹم کو چلانے کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق چاہیے ہوتا ہے کہ پشاور بینچ میں اگر بینچ نہیں ہو رہا تو مجھے ممبر صاحبان کو بھیجنا پڑتا ہے وہاں۔ اسی طرح مختلف اسٹیشن ہیں، جیسے فیصل آباد ہے، بڑے اسٹیشن ہیں، اور گجرانوالہ ہے وہاں پہ مجھے اپنے دیکھنا پڑتا ہے کہ میں اگر وہاں پہ لوگوں کو سہولت مل جائے گی، وہاں 1 ہفتے کا 2 ہفتے کا اگر بینچ چلا جائے گا تو لوگوں کے بھلے کے لیے یہ چیز، تو یہ بات ہے۔ تو جیسے ہی کوئی اس میں اگر ہمارا یہ ہوتا ہے فائنانس کے حوالے سے تو ضرور بینچ بنائے جائیں گے۔ اور دوسرا آپ نے جلد فیصلہ کرنے کے حوالے سے بات کی تھی کہ ہمارے بینچز کے پاس جو کیسز ہوتے ہیں، ممبران حضرات جو ڈیسیژن کرتے ہوئے ٹائم زیادہ لگا دیتے ہیں، اس میں کافی دفعہ تو میرے خیال میں کوئی وجہ ہوتی ہے ایسی کچھ کیسز میں جس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ٹائم لگتا ہے،
تھوڑا سا اس میں ڈیسیژن لیتے ہوئے. لیکن زیادہ تر کیسز جو ہوتے ہیں ان کے اندر اتنا ٹائم نہیں لگتا. لیکن میرے خیال میں شاید وہ برڈن ہے کیسز کے حوالے سے. دوسرا کیپیسٹی. ہمارے پاس ہر وقت ممبران کی میرے پاس یہ شکایت آتی رہتی ہے کہ میرے پاس اے پی ایس نہیں ہے, پی ایس نہیں ہے. دوسرا جو اے پی ایس یا پی ایس صاحبان ہیں ان میں بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ کیپیسٹی پراپر نہیں ہے کہ وہ کام کرنے کے حوالے سے. وہ اس وقت ہماری جو پروموشن کے لیے کیسز گئے تھے تو میں نے ہر اسٹیشن پہ وہ بنائے تھے, مختلف کمیٹی بنا دی تھی کہ جو حضرات جن کی پروموشن کے لیے کیس جاتے ہیں تو کم از کم ان کا چھوٹا موٹا انٹرویو لیں, ان کا ٹیسٹ لیں, تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اس کے لیے محنت کریں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں جیسے جیسے ہمیں کوئی اچھے لوگ ملے, ایک تو نئی انڈکشن ہو, دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو تیار کر سکیں. تو جیسے ہوگا تو ہم ضرور انشاءاللہ آپ لوگوں کے جلدی ڈیسیژن بھی جلدی ہو جائیں گے. میں ویسے آپ کی اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے ممبران آزاد بیٹھے ہیں, ان سے گزارش بھی کر لیتا ہوں کہ جلد از جلد کے فیصلے کر کے, یہ ایک حق ہے آپ لوگوں کا, جلدی ادا ہونا چاہیے. تھینک یو, بہت مہربانی.